آج مسلمانوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے یا بیت المقدس۔ آج ہم بتائیں گے کہ بیت المقدس کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ کتنی قیمتی جگہ ہے اور مسلمان اسے کبھی یہودیوں کو نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ پر مسجد اقصی کو بنوایا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سبھی نبیوں کی اس کے اندر نماز میں امامت فرمائی تھی، جس سے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا۔ تو کیا یہ جگہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے؟ صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے، بیت المقدس ہر لحاظ سے مسلمانوں کا ہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بہت پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، سورۃ الاسراء۔ اس طرح الاقصی مسجد کے آس پاس کے حصے مبارک ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جگہ مقدس ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، سورۃ المائدہ۔ اس زمین پر کانا دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، ہر جگہ جائے گا، لیکن سوائے مسجد الحرام اور بیت المقدس کے، اور دجال اسی کے قریب قتل کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی اور منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ یہ جگہ نبیوں کے اترنے کی جگہ ہے، اسے دا ویلی آف پروفیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان مسجدوں میں سے ہے جس کی اور عبادت کرنے کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے اس میں برکتیں حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے سفر نہ کیا جائے، سوائے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی کے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے ان تینوں مسجدوں کے علاوہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر سفر عبادت کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد الاقصی کو بنوایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہودی مسجد الاقصی پر مسلمانوں سے زیادہ اپنا حق بتائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام مشرک نہیں تھے جبکہ یہودی مشرک ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بنوائی تو انہی کی ہو گئی، بلکہ انہوں نے اسے اس لیے بنوایا تھا تاکہ ایک اللہ کی عبادت ہو سکے اور لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں اور مشرکوں کو اس سے دور رکھا جائے، پھر چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبیوں کی دعوت جاتی نہیں تھی بلکہ ایک اللہ کی تھی۔ یہ زمین کا کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، یہ زمین پاک اور برکت والی ہے جسے خود اللہ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے بعد بنی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے جہاں بے شمار نبیوں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اس کی تعمیر الگ الگ دور میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے کی، پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے آباد کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا کی تھی، جو اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کی کوکھ سے پیدائش کے وقت تھا۔ ابن ماجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کی وفات اسی سرزمین پر ہو، صحیح بخاری۔ یہی حضرت زکریہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام نے یہی نمازیں ادا کی تھیں۔ اسی سرزمین پر یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے معراج کے سفر پر گئے تھے۔ یہی وہ سرزمین ہے جسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا اور نماز پڑھی، اور لمبے عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہاں کی صفائی کی اور کوڑا کچرا صاف کیا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے لیے سفر کرنے پر ثواب کی بشارت ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز پڑھنے کے برابر ہے، صحیح بخاری۔ یہ وہ بابرکت زمین ہے جسے رحمان کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے، ترمذی۔ بیت المقدس کی خدمت کرنے والے کا درجہ شہید کے برابر ہے، مسند احمد۔ بیت المقدس اور اس کے چاروں اور کا علاقہ وہی جگہ ہے جہاں قیامت میں حق والا گروہ موجود رہے گا، یا گروہ دین پر ثابت قدم اور دشمنوں پر غالب رہے گا، یا زمین ایمان والوں کا اصل مرکز ہے، صحیح بخاری۔ قرب قیامت میں بیت المقدس آباد ہوگا اور خلافت اسی سرزمین سے قائم ہوگی، ابو داؤد۔ یہ وہی زمین ہے جہاں
जहां हक और बातिल की आखिरी जंग होगी। यही मुसलमानों और यहूदियों की वो जंग होगी जिसमें पेड़ और पत्थर तक बोलेंगे, ऐ मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है, आगे बढ़कर इसका काम तमाम कर दो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये वो जमीन है जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा और यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुद नाम की जगह पर कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम। और याजूज माजूज की हलाकत भी बैतुल मुकद्दिस के करीब खमर के पहाड़ के पास होगी। सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के वक्त में बैतुल मुकद्दस की जियारत को दुनिया और इसमें मौजूद तमाम चीजों से ज्यादा अफजल करार दिया है। यही वजह है कि हमारे फिलिस्तीनी भाई बहन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मौजूद हर मुसलमान का दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है। अल्लाह हमारे बैतुल मुकद्दिस की हिफाजत फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।